السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ بچھی ہوئی زمین، بلند و بالا آسمان، گرجتے ہوئے بادل، کڑکتے ہوئی بجلیاں، گہرے سمندر، اونچے پہاڑ، بہتے ہوئے دریا اور چلتی ہوئی ہوا، لہلہاتے ہوئے کھیت اور جھومتے ہوئے درخت، اڑتے ہوئے پرند اور چرتے ہوئے چرند، پانی میں تیرنے والی مچھلیاں اور سوراخوں میں رہنے والی چیونٹیاں، حتیٰ کہ فرشتے بھی جس کی تعریف و توصیف کر رہے ہیں، سب تعریفیں اسی وحدہ لا شریک کے لیے، جو رات کے اندھیرے میں صحرا میں چلنے والی ایک چیونٹی کے قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے۔ بے شمار لا تعداد انگن درود و سلام اس ہستی مقدس پر جو مساوات کا حامی، اخوت کا بانی، محبت کا جوہری، اخلاص کا مشتری، صبر کا منبع، صدق کا معدن، نور عالم، سید ولد آدم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی تعلیم نے جوانی و پیری، غریبی و امیری، آس اور یاس، امن اور جنگ، رنج و راحت، حزن و مسرت میں رہنمائی فرمائی ہے صلی اللہ۔ اور جن کے بارے میں ایک غیر مسلم نے لکھا تھا، He is the only man in history who was supremely successful at both the religious and secular level صلی اللہ۔ بیمار آنگرانی جی آکھنا، بیمار آنگرانی جی آکھنا، گج کے وج کے شیرہ وانگنا، دلیرہ وانگنا، پتہ لگے بابی آندے نے پہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ۔ ہاں مزہ آئے گا اگر انہی بولو گے تو گل دا مزہ آئے گا، نہیں تو ختم۔ میں سب سے پہلے آج کی اس پاکیزہ محفل سجانے والے مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب، مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع فیصل آباد، ضلع قصور، ایک ایک فرد، ایک ایک بھائی، ایک ایک مقرر، ایک ایک سامع کے لیے دعا گو ہوں۔ اگر سب کے نام لیتا جاؤں تو وقت بڑا ضائع ہو جائے گا، سب کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ کریم ایمان والی، اسلام والی، صالح اعمال والی، صحت تندرستی والی، عزت و آبرو والی، زہد و تقوی والی لمبی زندگیاں عطا فرمائے۔ باندھو کمر کے دوری منزل کا غم نہیں، باندھو کمر کہ دوری منزل کا غم نہیں، ہے بات بات درست و ساحل کا غم نہیں، سر پہ ہے خدا تو کسی مشکل کا غم نہیں، ہے وقت ذرا باقی تو حاصل کا غم نہیں۔ حضرات، جہاں آپ کی تشریف آوری دیکھ کر، ہر لحاظ سے پروگرام کو کامیاب دیکھ کر، دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کے لیے دعا گو ہوں، اور طبیعت مسرت محسوس کر رہی ہے، وہاں میرے دل پر آج کچھ صدمات بھی ہیں۔ میری مراد ختم نبوت کے عنوان پہ گفتگو کر رہے ہیں، اور پتوں کی والوں آپ کو مبارک ہو،
مجاہد ختم نبوت حافظ محمد ابراہیم کمیر پوری، اس کا تعلق اسی سرزمین سے تھا۔ اور میرے بڑے پیارے دوست الحاج میاں محمود عباس صاحب، سابق ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب، وہ بھی آپ کی ہمسائیگی میں رہتے تھے، آج اللہ نے جنت المعلیٰ میں جگہ دی۔ یہ ساری باتیں مل کر میں جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، چند منٹوں میں ذرا اس پہ توجہ کرنا۔ کانفرنس کا نام ہے اہل حدیث کانفرنس، یہ بھی بتاؤں گا۔ بسلسلہ ختم نبوت کانفرنس، یہ بھی بتاؤں گا۔ بسلسلہ عظمت صحابہ، یہ بھی بتاؤں گا۔ اور بسلسلہ نظریہ پاکستان، یہ بھی بتاؤں گا، مگر منٹ 20-25 لگاؤں گا۔ توجہ شرط ہے۔ سب سے پہلے اہل حدیث کس کو کہتے ہیں؟ توجہ کرنا، مسلک اہل حدیث اور اس مسلک کو اپنانے والے، ذرا ان کا درجہ دیکھنا۔ میرا اعلان ہے، سر عام کہتا ہوں، پورے پاکستان میں کہتا ہوں، دنیا جہان کے مسالک، دنیا جہان کے عقائد، دنیا جہان کے نظریات فیض میں بنے ہیں۔ مسلک اہل حدیث ایسا عظیم مسلک ہے، یہ عرش سے آیا۔ توجہ کرو، اہل حدیث کے دو اصول، سوچ لو، معاملہ کلیئر ہو گیا۔ اہل حدیث کے اصول پہ میں نے کیوں اہل حدیث کے دو اصول، ہاتھوں کو بلند کر کے نعروں کا جواب دیں جو اہل حدیث ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے۔ اہل حدیث کے دو اصول، اہل حدیث کے دو اصول، ہمارا عزم ہماری آواز، قرآن و سنت کا نفاذ۔ ہمارا عزم ہماری آواز، ہمارا عزم ہماری آواز، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کی آواز، قرآن و سنت کا نفاذ۔ میں نے اسی لیے کہا ہے کہ مسلک اہل حدیث فرش پہ نہیں بنا، یہ عرش پہ بنا ہے۔ اور اشرف المخلوقات، انبیاء میں سے افضل نبی، تمام مقتدا میں سے سب سے افضل اعلیٰ اولا بالا، انہوں نے ہمیں بتایا ہے، صحابہ نے اسے ہم تک پہنچایا ہے، اور تب سے لے کر آج تک، آج سے لے کر قیامت تک ہم اس کو پھیلاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ہم کل کی پیدائش نہیں، ادھر ادھر سے اکٹھے نہیں ہوئے، ہم نے اللہ کے قرآن کو تھاما ہے، نبی کے فرمان کو تھاما ہے۔ صرف چند لفظ، اللہ تو نے ہمیں پیدا کیا، ہمارا خالق ہے، مالک ہے، کیسے زندگی بسر کریں؟ فرمایا میں نے قرآن مجید تمہیں گائیڈ بک دے دیا ہے، اس کو پڑھتے جاؤ، جو حکم دیتا جائے اس پہ عمل کرتے جاؤ۔ یہ مسلک اہل حدیث ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اور دنیا جہان کی کامیابی چاہنے والوں، اللہ اور اللہ کے رسول کی تابع فرمانی کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ مسلک اہل حدیث ہوا۔ اگر اس کا پریکٹیکل دیکھنا چاہتے ہو تو وہ یہ ہے، ایک درد والے کی زبان میں مجھے زنجیر پہنا دو، مجھے سولی پہ لٹکا دو، مگر راہزن کو میں راہبر کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ خدا مشکل میں خود مشکل کشا ہے اپنے بندوں کا، کسی بندے کو میں مشکل کشا کہہ دوں یہ مشکل، اس کو کہتے ہیں اہل حدیث۔ یہ ہے اہل حدیث۔ ادھر بھی جھک جا، ادھر بھی جھک جا، ادھر بھی سجدہ ریز، ادھر بھی سجدہ ریز۔ نا 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 نا، اہل حدیث جھکنے کے لیے نہیں آیا۔ اس کا اللہ ایک ہے، اس کا سر ایک ہے، ایک سر ایک ہی در پہ جھکتا ہے، در پہ نہیں جھکتا، وہ اہل حدیث ہے۔ اہل حدیث کی سمجھ آئی؟ آؤ اب ختم نبوت بھی سمجھ۔
نہ کسی مولوی کی بات، نہ کسی پنچایت کی بات، نہ کسی سکالر کی بات، نہ کسی مناظر کی بات، نہ کسی مناظرے کا حوالہ، تیرا میرا چھوٹے کا بڑے کا جس کا بھی پھڈا ہوتا ہے وہ عدالت میں جاتا ہے. یہ سول میں گیا ہے، یہ سیشن میں گیا ہے، اب ہائی کورٹ میں گیا ہے، اب سپریم کورٹ میں گیا ہے. جو فیصلہ ہوتا ہے لوگ قبول کرتے ہیں. کب جس کے حق میں ہو، کمزور ہو قبول کرتا ہے، جو طاقتور ہو وہ بھی قبول کرتا ہے، زمیندار بھی قبول کرتا ہے، سرمایہ دار بھی قبول کرتا ہے، جاگیردار بھی قبول کرتا ہے، ہر کوئی قبول کرتا ہے. آؤ، نہ دلائل دیتا ہوں، نہ لمبی چوڑی گفتگو کرتا ہوں. میں آپ کو صرف ایک کیس سناتا ہوں جو ہائی کورٹ میں گیا، جو سپریم کورٹ میں گیا، جو اسمبلی میں گیا. اسمبلی میں بھی یہی فیصلہ ہوا، سپریم کورٹ میں بھی یہی فیصلہ ہوا، ہائی کورٹ میں بھی یہی فیصلہ ہوا. کیا فیصلہ ہوا؟ جو ختم نبوت پہ ایمان نہیں رکھتا وہ مسلمان نہیں، وہ کافر ہے. میری بات سمجھ نہ آئے؟ آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کی نقل لیں، ہائی کورٹ کے فیصلے کی نقل لیں، اسمبلی کے فیصلے کی نقل لیں، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ بات 100% درست ہے. اور فیصلہ کیوں ہوا؟ سب کی تحریک ختم نبوت کے لیے محنتیں ہیں، میں تسلیم کرتا ہوں، میں کسی کی محنت کا انکار نہیں کرتا، کھلے دل کا آدمی ہوں. سب مسلمانوں نے حصہ ڈالا، سب کچھ ہوا. اہل حدیث ہو، بالخصوص پتوں کی کہ اہل حدیث ہو، ذرا کان اٹھا کے سنو، آنکھیں کھل کے سنو، اور ذرا سینے اٹھا کے سنو، ذرا بازو لہرا کے سنو. آپ کے حصے میں کون سی سعادت آئی ہے؟ وہ کلا عدالت میں دلائل دے رہے ہیں. قادیانی وکلاء بھی کھڑے ہیں، مسلمان وکلاء بھی کھڑے ہیں، مسلمان علماء بھی کھڑے ہیں، قادیانی سکالر بھی کھڑے ہیں. بات ہو رہی ہے، جج سن رہا ہے، ٹائپ رائٹر ٹائپ کر رہا ہے. وہ سارے کے سارے دلائل پتوں کی سے حافظ ابراہیم کبیر پوری کے گھر سے جاتے تھے. ریکارڈ میں بات جمع ہے، ریکارڈ میں بات جمع ہے. جب سے یہ فتنہ اٹھا، اہل حدیث صفحے اول میں ہے، آج بھی صفحے اول میں ہے، کل بھی صفحے اول میں رہے گا. یہ سارے دلائل حافظ صاحب نے مہیا کیے. دلائل ایسے اہل حدیث کے تھے، وہ کلا اجتماعی تھے، علماء آگے اجتماعی تھے، کارکنان اجتماعی تھے، مگر دلائل اہل حدیث کے تھے. مسئلہ ختم نبوت. صرف ایک بات بیان کرتا ہوں. مرزا غلام احمد قادیانی، میرے بھائی ربانی صاحب ہونے آقا دی سیرت دے شیر پڑھ رہے سن تے منو خیال آیا کہ نبی تے واقعی انج دے رب بناندا ہے. اے جی میں گل کر لگا جالی دی، گٹے پیڑ دے، گوٹے لڑ دے، سینڈ موج پیا پیندا ہے، مچھاں ودیاں، پینگا ڈنگا پڑنگا چبا کھڑبا. نہ بھائی نہ، اللہ ایسے انبیاء کی صفوں میں ایسے لوگوں کو جمع نہیں کرتا. منبر پہ بیٹھا ہے قاضی اکبر نامی ایک منشی، دلائل ٹائپ آدمی آتا ہے، آ کر ایک کتبہ پیش کرتا ہے. کتبے پہ کیا لکھا ہے؟ محمد اتر آئے ہیں پھر ہم میں، پہلے سے بڑھ کر ہیں اپنی شان میں، جس نے دیکھنے ہوں محمد اکمل. استغفر اللہ. کہتا ہے غلام احمد قادیانی کو دیکھ لے، غلام احمد کو دیکھ لے قادیان میں. اور باندر تے پتر نے وہ فریم کرایا ہوا مرزے کو پکڑایا، اس نے پکڑا، ساتھ کہتا ہے جزاک اللہ، چاہیے تو یہ تھا اور یہ بھوٹے سے 5 چھتر ماردا، آندہ بکواس کر کے کفر دی بیڑی چڑھے. مگر نہیں، اس نے جزاک اللہ کہہ کے قبول کیا، پھر اپنی ڈرائنگ روم میں اس کو سجایا. یہ ہائی کورٹ کی ریکارڈ میں موجود ہے. دیگر نعرہ تکبیر. ختم نبوت کے پروانے ماننے والے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کر
کر اب محبت سے جواب دیں، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، قادیانیت، 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 تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، قادیانیت، قادیانیت۔ اس طرح کی بے شمار خرافات، بکواسیات، مگر میں ساری کی ساری پیش نہیں کرتا۔ کبھی بکواس کرتا ہے دو محمد، ایک مکہ مکرمہ والا، ایک قادیان اور ربوہ والا۔ کبھی کہتا ہے 1857 سے پہلے، طریق آزادی سے پہلے قرآن اٹھا لیا گیا، دما آ گیا، اس کا نام تذکرہ ہے، وہی یہ مقدس نام رکھا۔ جعلی خلیفہ بشیر الدین اپنی کانفرنس میں کہتا ہے کہ اس کو ہر روز گھر میں تحت قادیانی تلاوت کرے وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری سپریم کورٹ میں درج ہے، دلائل درج ہے۔ الزام لگانے والے نے لگایا اور جس پہ لگا اس نے انکار نہیں کیا بلکہ اقرار کیا، اسی لیے کافر قرار دیا گیا۔ بات لمبی نہیں کرتا، یہ تو نہیں پوری ہوئی جے۔ اور ہر میدان میں، یہ علمی میدان تھا، اہل حدیث یوتھ فورس کے نوجوانوں کو میں دیکھ رہا ہوں، یونیفارم پہنی ہوئی ہیں، اپنی اپنی ڈیوٹی پہ کھڑے ہیں، ان کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے ذرا یہ اپنے کردار کو دیکھیں، ان کے حصے میں کیا آیا ہے۔ اسی تحریک ختم نبوت میں مال روڈ پہ تحریک چل رہی ہے، نوجوان ہے، ڈٹا ہوا ہے، آیا ہے، نعرہ ختم نبوت بلند کر رہا ہے۔ گولی آئی، ران پہ لگی، گرا، اٹھا، جھپکا، نعرہ ختم نبوت بلند کرتا ہے، پکڑا گیا، گرفتار ہوا، عدالت میں پیش ہوا، سزا ہوئی، نعرہ ختم نبوت بلند کرتا ہے، سزا بڑھائی گئی، 20 سال تک پہنچائی گئی، ختم نبوت کا نعرہ بلند کرتا ہے، اور نوجوان اپنی غیرت کو جگا، سزائے موت کا اعلان ہوا، نعرہ ختم نبوت بلند کرتا ہے۔ جج نے کہا یہ دیوانہ ہے، یہ پاگل ہے، سزائے موت کا سن کر بھی یہ نعرہ لگا رہا ہے، اس کو چھوڑ دو، گولی نہ مارو، دیوانے کو سزائے موت نہیں ہوتی، وہ پھر بھی نعرہ ختم نبوت بلند کر رہا ہے۔ یہ جذبہ ہے اہل حدیث جوان کا۔ ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، مولانا محمد نہیں پڑھتا۔ سر بکف سر فروش، سر بکف سر فروش، سر بکف سر فروش، سر بکف سر فروش، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت جناب حضرت مولانا نعیم بٹ صاحب۔ ایسا ہی ایک اور دیوانہ دیکھ لو، پھر بات کو آگے لے جانا چاہتا ہوں۔ آتا ہے، حالات دیکھتا ہے، نعرے بلند ہو رہے ہیں، تڑ تڑ گولیوں کی آواز آ رہی ہے، نعرہ بلند کرتا ہے، عقیدہ ختم نبوت سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ گولی آئی، ران میں گئی، بازو میں گئی، تڑپ کے اٹھا اور کہتا ہے ظالمو، اور محبت رسول سینے میں موجود ہے، گولی مار یا میرے سینے میں مار۔ اس طرح مقابلہ ہوتا ہے، اس کو جرأت کہتے ہیں، اس کو بہادری اور شجاعت کہتے ہیں، اس کو استقلال اور استقامت کہتے ہیں۔ ذرا اپنے سینوں میں پیدا کرو، یہ اہل حدیث گرانے کی باتیں کر رہا ہوں۔ اور جب بے شمار موقعوں پر آقا نے فرما دیا، اللہ نے آپ فرما دیا، آپ کی ختم نبوت کا اعلان فرما دیا، ہم آنکھیں بند کر کے اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ اگلی بات، عظمت صحابہ، ناموس صحابہ، دو مکمل ہوئی، اہل حدیث کانفرنس بسلسلہ ختم نبوت، اب عظمت صحابہ۔ توجہ کیجئے، میں کیا کہتا ہوں چھوڑ دیں، آپ کیا کہتے ہیں چھوڑ دیں، نتھو پھتو ایرا غیرہ کیا کہتا ہے
چھوڑ دیں۔ میں آپ کو کہتا ہوں جو میرے آپ کے لیے ہر کلمہ گو کے لیے اللہ نے گائیڈ بک قرآن بنا کے بھیجا ہے، ہم اس سے پوچھتے ہیں اللہ تیری توحید کی سمجھ آ گئی، تیرے محبوب کی ختم نبوت کی سمجھ آ گئی، اور اس کے جو احباب ہیں، جو صحاب ہیں، جو دوست ہیں، جو پیارے ہیں، جو دلارے ہیں، ہم ان کی عظمت بھی سمجھنا چاہتے ہیں۔ اللہ ہمیں وہ بھی بتا دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کافر مر جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قبر میں تپ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جہنم چلے جائیں۔ اللہ ہمیں اپنے محبوب پیارے جو ہیں محبوب نبی کے محبوبوں کی بات تو سنا دے۔ سب سے پہلی بات، آپ قرآن مجید کی الحمدللہ سے لے کر والناس تک تلاوت فرمائیں، جہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا آئے گا اور رب دی قسمیں وہ ہے صحابہ کو پہلا جن کو بار بار رب کریم صاحب ایمان کہہ کے پکارے۔ اگر کوئی بے ایمان ان کے ایمان پہ اوبجیکشن کرتا ہے تو اپنے ایمان کا فکر کرے، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یا اللہ بتا دے، اللہ فرماتے ہیں یہ میرے نبی کے صحابہ متقون ہیں، مسلمون ہیں، مومنون ہیں، فائزون ہیں، مفلحون ہیں، راشدون ہیں، اولون ہیں، سابقون ہیں، مقربون ہیں، اور کیا کیا بتاؤں۔ اللہ نے کہا کوئی مغالطہ نہ رہے، میں ان پہ راضی ہوں، یہ مجھ پہ راضی ہیں، میں اتنا راضی ہوں، یہ مجھ پہ اتنے راضی ہیں، میں اعلان کر رہا ہوں اولئک حزب اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، شان صحابہ، صحابہ کو ماننے والے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعروں کا جواب دیں۔ عظمت صحابہ، شان صحابہ، مقام صحابہ، بلندی صحابہ، رفعت صحابہ، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ میرے ساتھی، میرا گروہ، میری پارٹی ضعف کمزوری ہو سکتا، آپ کی پارٹی، اس کی پارٹی، اس کی پارٹی، فلاں شہر والے کی پارٹی، لاہور والے کی پارٹی، اسلام آباد والے کی پارٹی، ساری دنیا پر پارٹی کسی نہ کسی کی میں کوئی نہ کوئی خرابی ہو سکتی ہے، تسلیم کرتے ہیں، حقیقی بات ہے۔ مگر مجھے بتاؤ، ایمان کی قوت سے بتاؤ، ایمان کی قوت سے بتاؤ، مجھے بتاؤ اللہ کا جو گروہ ہو، اللہ کی جو پارٹی ہو، اس میں کوئی غلط آدمی ہو سکتا ہے؟ اتنی گالے ساری پاگلہ دا ٹبر سے کملیاں دی منڈی سمجھ ہی نہیں ہوندی، اتنی سی تو بات ہے۔ ہائے اوئے ہوئے کیڑے ویلے یاد آیا، اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتاں برسائے۔ آزمائش کے لپکتے ہوئے ہنگاموں میں وقت میں ان کے نشانات قدم دیکھے ہیں، او تختہ دار پہ آئے تو اسے چوم لیا، ایسے دیدار بھی تاریخ میں کم دیکھے ہیں۔ غور کر کیا کہہ رہا ہوں، غور کر کیا کہہ گیا ہے۔ آزمائش کے لپکتے ہوئے ہنگاموں میں وقت میں ان کے نشانات قدم دیکھے ہیں، تختہ دار پہ آئے تو اسے چوم لیا، ایسے دیدار بھی تاریخ نے کم دیکھے۔ کس عظیمت کے تھے مالک وہ نفوس قدس، کس عظیمت کے تھے مالک وہ نفوس قدسی، جو پڑی وقت کے ہاتھوں وہ کڑی جھیل گئے، اسلام کی خاطر فقط اللہ کے لیے جان پہ کھیلنا انہیں آتا تھا سو کھیل گئے۔ یہ بھی گل مکمل ہوئی، اوہ بھی ہو کہ کوئی نہ سن مونی ہو گئے ہو۔ اہل حدیث دی بھی سمجھ آئی، ختم نبوت عقیدے دی بھی سمجھ آئی، تے عظمت صحابہ دی بھی آئی۔ باقی رہ گیا اشتہار تے چوتھی گل کیڑی لکھی گئی؟ نظریہ پاکستان۔ لو اے بھی مکائیے،
بندہ وا تنظیمی منڈا ساتھ کبا بڑھا ہو گیا. حضرت حافظ صاحب نے ناظم پنجاب نے کھلے دل میرا ذہن سی 10-15 منٹ کھن گے تو کر کے وہ مارنے انہاں کہا نا کھلا 30 منٹ ادھا گھنٹہ گفتگو کرو. تو ویکھو جی ہن ادھے گھنٹے تو اگاں کو بندہ جائے تو پھر روح دی مارنا نا. اس واسطے میں گل مکمل کرنی چاہنا. نظریہ پاکستان بابا محمد علی جناح فلانا 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 اپنے دے بھی میں نام نہیں لیندہ سارے رال کے کیا کیا سی وہ بت پوجتے ہیں ہم نہیں پوج سکتے. وہ گنگا جمنا کو عبادت کرتے ہیں ہم نہیں کر سکتے. وہ باندر شیشناگ کی عبادت کرتے ہیں ہم انہیں بھگوان نہیں سمجھ سکتے. ہم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں. دو قومی نظریہ یہی تھا نا. وہ الگ ہم الگ. کس بنیاد پر؟ وہ بنارس کو ایودھیا کو روحانی مرکز سمجھتے تھے. مسلمان مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کو روحانی مرکز سمجھتے تھے. انہوں نے گاندھی فلانا فلانا سمیت پنگڑا اب نے کہا نہیں ہمارے ہیرو ختم نبوت کے سالار ہیں اور عقیدت اور محبت کے مینار ان کے اصحاب اور ان کے یار ہیں. یہ نظریہ پاکستان تھا. وہ پاپڑ وڈے بزرگاں بڑھے پوچھ لیا جی پاویں پاپڑ برجی چپاتی دال دپال اس پہ گزارا کرنے والے تھے. ہم اللہ کی دی ہوئی ہر حلال نعمت کھانے والے گوشت کھانے والے ٹکا کباب کھانے والے مرغ مسلم کھانے والے تھے. حتیٰ کہ جس کو انہوں نے مار دینا ہم اس کے بھی ٹکے بنا کے کھانے والے تھے. انج میں جدو یہ گل کرنا مجھے بڑی حیرانگی ہوندی ہے. ویکھو گاں نو ماں من دے جے تے ٹگے نو بیل نو اونوں پیو نہیں جے من دے. بھائی بڑی عجیب گل ہے جی. میرے مولانا ہوئے منو سمجھا چھڑ بے دیکھو غزنوی صاحب پر گاں ماں ہے تے ٹگا پیو کیوں نہیں اے نہیں آندے پیا ساڈا پیو ہے. چلو خیر سانو یہ کسی آپ ایسی گل مکائی. نظریہ پاکستان ہم گائے کا گوشت کھانے والے اورا موتر پین والے سابلے کپڑے دے چھٹا پہ جانتے اسی طہارت صاف کرنے والے او طہارت واسطے سیرے چ متران والے. اس لیے یہ نظریہ پاکستان تھا. اپنے ہاتھ سے آٹے کا مٹی کا تانبے کا پتل کا سلور کا چاندی سونے کا اپنی طاقت کے مطابق بت بنا کے پوجنے والے. وہ مورتیوں کے پجاری تھے ہم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے. نظریہ پاکستان یہ تھا. مگر افسوس اپنے بڑوں سے بھی باتیں سنتے رہے آج اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ رہے ہیں. کیا جس وجہ سے جدا ہو کے آئے تھے آج ہمارے ملک میں وہ نہیں ہو رہا. کل میں ایک مولوی ویکھیا پاگل دا پتر ایڈی وڈی پگ ایڈا بوٹھا ایڈی گردن اور رب نے سورا تینوں کس طرح پالے ہے تے گل تے بندے دے پتراں نہیں کر چھڑا. رب دے اتارے کلام نہیں پیا کہ ایرے شہلے ہے تمالا پاؤ پنگڑے پاؤ. پنگڑے لفظ تمالا میرے منہ نکل گیا. تمالا دے جرا نرم لفظ ہے تے پنگڑے جو اردو میں چول لفظ ہے. میں کیا اے قرآن ہے نا ایری بے حرمتی کری جاندہ ہے. ایسے مولوی نو کو آکھے نا مولوی صاحب تو اڈیم شیرہ ہوتے بزار چ پنگڑے بھی پان دیئے تے گل پہ
اپنی مشیرہ دی واری گل پہ جائے گا قرآن دی واری آندا قرآن آندا پنگڑے پاؤ کتھے ٹوٹ جائے وہ میں کو ہور ڈیزائن ویکھیا ایک زندگی سے ایک دو مردہ ویکھیا جنہوں بجلی لگی ہے تو ایجیں کر کے مریا اور جان نکلی ہے وہ ایڈی ایڈیاں داڑیاں ایڈے وڈیاں پگاں اللہ اکبر ویکھ کے دل خوش ہوندہ ہے بھئی اے مولوی صاحب نو کاڑیے نا تے 2.5-3 چربی نکلے اللہ نے انہوں کڈا پالے وڈے ویڑے آنگران تے وہ اس نے پہ نچن تے ٹپن تے کلا بازیاں تے ڈانڈ تے بیٹھکاں تے ٹیچر نے سکولے بنا دے مرغا وہ بن کے یہ عبادت ہے آڈر ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ جو آقا نے کیا وہ امتی کرے گا دیکھنا پڑے گا آقا کی عبادت کیسے تھی ریاضت کیسے تھی روزہ کیسے تھا نماز کیسے تھی تجارت کیسے تھی سیاست کیسے تھی امامت کیسے تھی خطابت کیسے تھی شجاعت کیسے تھی استقامت کیسے تھی دن کیسے تھے راتیں کیسے تھی اور جو آقا نے کیا وہ امتی کرے گا جو آقا نے نہیں کیا وہ امتی نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا آئین حکومت کیا ہوگا محمد الرسول اللہ آئین حکومت کیا ہوگا گل ہی نہیں سی تو نظریہ قومی نظریہ بھی یہی ہے نظریہ پاکستان بھی یہی ہے جدائی دا سبب بھی یہی ہے یہ سارا کچھ آپ کو ملے گا مسلک اہل حدیث کے ساتھ محبت کرنے سے اس سے اگلا سٹیپ یہ ہے کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان سے محبت کرنے سے آپ شاید پوچھیں مسلک تو پیارا ہے دلارا ہے اہل حدیث مسلک اوپر سے آیا ہے اللہ نے بنایا ہے تو پھر یہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کتوں آ گئی اس میں کیوں بھائی او سونے او میرے پیارے ذرا دھیان کرو میں کسی دا نام نہیں لینا آپ پہ سوچی آؤ جدو دا کو پیدا ہے جنی عمر ہو گئی ہے اپنے ذہن وچ جنہیں انہیں واقعات ویکھے نے ساڑھی عمر دے ساڑھے والی عمر والے ویکھن تھوڑی عمر والے اورے وچ ویکھن مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے پلیٹ فارم کے لیے اس لیے کہہ رہا ہوں آج تک جو پالیسی مرکزی جمعیت اہل حدیث نے بنائی ہے اس کو یو ٹرن نہیں لینا پڑا نہ اس پہ شرمندگی اٹھانا پڑی مجھے ایک واقعہ یاد آیا یہ آپ کے پڑوس میں الہ آباد جسے ٹھینگ موڑ کہتے ہیں یہاں ایک پالیسی تھی انٹرنیشنل معاملہ تھا صدر صدام کا کویت پہ اٹیک تھا مجھے